الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا مبلغ والله يهدي وإنما أنا قاسم والله يعطي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير له من عمله عمره في أهله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے اپنی لاشک لاریب کتاب قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. یہ نہیں فرمایا لقد کان لکم فی احمد اسوہ فی محمد اسوہ، کہ تمہارے لیے محمد میں احمد میں اسوہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ آپ کے لقب کا ذکر فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. علماء نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے گاؤں والوں کو، شہر والوں کو، مالداروں کو، غریبوں کو، عربوں کو، عجموں کو، مردوں کو، عورتوں کو سب سے پہلے جو سنت زندہ کرنی ہے وہ سنت رسالت ہے، وہ سنت نبوت ہے، وہ سنت دعوت ہے. کہ سب سے پہلے رسالت اور نبوت کی سنت تمہارے لیے نمونہ ہے کہ جس طرح امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو دعوت دی اور پوری انسانیت کو تبلیغ کی، اس طرح مسلمانوں، ایمان والوں، تمہیں پوری انسانیت کو دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، رسالت کی، نبوت کی، تبلیغ کی سنت کو زندہ کرنا ہے. جس طرح امام الانبیاء نے پوری کائنات کو متوجہ کیا اور فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اے لوگو، مشرق میں رہنے والوں، مغرب میں رہنے والوں، شمال و جنوب میں رہنے والوں، انی رسول اللہ، میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں. اللہ کی باتیں، اللہ کے پیغامات تم تک پہنچانے کے لیے، پھیلانے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے. میں تمہارا رسول ہوں، میں تمہارا پیغمبر ہوں، میں اللہ کی باتیں اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کی طرف سے مبعوث ہوں. کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو دعوت دی، تبلیغ کی، اسی طرح مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، کلمے والوں کا سب سے پہلا کام وہ دعوت ہے، تبلیغ ہے، رسالت اور نبوت کی سنت کو زندہ کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. آج ہم سنت دعوت سے، سنت تبلیغ سے سب سے زیادہ غفلت میں ہیں. سب سے زیادہ جو ہماری کمزوری اور کوتاہی ہے دین میں، اسلام میں، وہ دعوت میں ہے، تبلیغ میں. ہم نے تبلیغ کا، دعوت کا اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھا. جب ہم نے اپنے آپ کو تبلیغ کا ذمہ دار نہیں سمجھا، دعوت کا ذمہ دار نہیں سمجھا، اللہ کے پیغامات کو پھیلانا اور پہنچانا ہم نے چھوڑ دیا تو لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، لوگوں نے روزہ رکھنا چھوڑ دیا، لوگوں نے حج کرنا چھوڑ دیا، لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دی، لوگوں نے عبادت چھوڑ دی، ہم نے دعوت چھوڑ دی. اگر ہم دعوت دیتے، تبلیغ کرتے، امت کی منتیں کرتے، خوشامدیں کرتے تو لوگ سمجھتے. اللہ فرما رہے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. سمجھاؤ، سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. سمجھاؤ، سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے.
فذکر بالقرآن من یخاف وعید، میری وعید سے جو ڈرتا ہے اس کو سمجھاؤ، اس کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو، قرآن کے ذریعے سے اس کو ہمارے قریب کرو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی گاؤں والا شہر والا جو ہدایت حاصل کرنا چاہے، نصیحت حاصل کرنا چاہے، وہ اس کتاب سے، قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے اس کے اندر رہبری ہے، رہنمائی ہے۔ اس قرآن کی تبلیغ جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے اوپر تبلیغ فرض ہے، دعوت فرض ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کرو اس کتاب کی، اس قرآن کی، خدا کے اس فرمان کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے پیغام نہیں پہنچایا، آپ نے نبوت کا حق ادا نہیں کیا۔ علماء نے لکھا اس طرح نبی، رسول، پیغمبر اپنے نبی ہونے کا حق بغیر تبلیغ کے ادا نہیں کر سکتے، اسی طرح آپ کا کوئی امتی، شہری اور دیہاتی، امیر و غریب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق بغیر تبلیغ کے ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ فرما رہے یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ تبلیغ کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ بلغ، علماء جانتے ہیں بلغ کے رسول اللہ کو حکم ہے، آپ تبلیغ کیجئے، صیغہ امر ہے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے بلغ، آپ تبلیغ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا، تمہیں کہا، صبح قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کو کہا، ایمان والوں کو کہا، فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، مسلمانوں، ایمان والوں، مردوں، عورتوں، مالداروں، غریبوں، شہر والوں، دیہات والوں، عرب والوں، عجم والوں، اماموں، مؤذنوں، مقتدیوں، متولیوں، بلغوا، تبلیغ کرو، مکلف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو۔ علماء فرماتے بلغو میں تکلیف ہے، سب کو مکلف کیا کہ پوری کی پوری امت بلغو، تم سب کی ذمہ داری ہے، جو پیغام خدا کا، جو پیغام قرآن کا، جو پیغام دین کا، اسلام کا میں نے تم تک پہنچایا ہے، اب یہ سارے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، کلمے والوں کی ذمہ داری ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے، حدیث متواتر کا درجہ قرآن مقدس کی آیت کے برابر ہے۔ قرآن مقدس کی آیت کا منکر دار اسلام سے نکل جاتا ہے، ایسے ہی حدیث متواتر کا منکر کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ یہ حدیث ایسی حدیث متواتر ہے کہ اس جیسی حدیث ذخیرہ احادیث میں بہت کم ملتی ہے، اور یہ وہ حدیث متواتر ہے جس کو 63 صحابہ نے روایت کیا، جن میں سے 10 صحابہ وہ ہیں جن کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، اشرہ مبشرہ۔ فرمایا بلغو، تم سب کے سب مکلف ہو، تکلیف ہے، سب کو مکلف کیا، اور فرمایا عنی، میری طرف سے تبلیغ کرو، میری طرف سے دعوت دو، میری طرف سے پیغام کو پہنچاؤ، تم میرے کارکن بن جاؤ، تم میرے کارندے بن جاؤ، تم میرے نائب بن جاؤ، تم میرے خلیفہ بن جاؤ، تم میرے خلیفہ بن جاؤ۔ فرمایا علماء نے عنی، اس میں تشریف ہے، شرافت ہے، بزرگی ہے کہ اس سے بڑی کوئی شرافت نہیں، اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں، اس سے بڑا کوئی منصب، اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے کہ تم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بن جاؤ۔ خلیفہ بننا معمولی بات نہیں ہے۔ کون ہے یہ؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ معین السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ فلاں بزرگ کے خلیفہ ہیں۔ بزرگوں کا خلیفہ ہونا کتنی بڑی بات ہے، اور امام الانبیاء امام الرسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہونا کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ آج اس خلافت سے، اس شرافت سے ہم اور تم دور ہیں، اس لیے جوڑ کیا جا رہا ہے، اس لیے اجتماع کیا جا رہا ہے، اس لیے گشت ہو رہا ہے، اس لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس لیے مردوں کو جمع کیا جا رہا ہے، عورتوں کو جمع کیا جا رہا ہے، گاؤں والوں کو جمع کیا جا رہا ہے، شہر والوں کو جمع کیا جا رہا ہے، پوری دنیا کو متوجہ کیا جا رہا ہے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین، ان کا کارکن، ان کا کارندہ، ان کا خلیفہ اپنے آپ کو بنا لو، اس سے پہلے کہ خون کے آنسو رونے پڑے، پھر جا کر تمہیں پتہ چلے کہ کیا ذمہ داری خدا نے ہمیں دی تھی
اور ہم اس پر کتنا عمل کر کے آئے. کاش کہ ہم محنت کر لیتے, کاش کہ ہم کوشش کر لیتے, کاش کہ ہم سمجھ جاتے, لیکن اس وقت رونے سے افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج سمجھانے والے موجود ہیں, جماعتیں آ رہی ہیں 5 ماہ کی, جماعتیں آ رہی ہیں 4 ماہ کی, جماعتیں آ رہی ہیں چلنے کی, سہروزے کی, اشرے کی, گشت کر رہی ہیں جماعتیں, ملاقاتیں کر رہی ہیں, دروازے کھٹکھٹا کر آج سمجھایا جا رہا ہے, بتلایا جا رہا ہے. اگر ہم نے سمجھنے کے زمانے میں نہ سمجھا پھر افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, تبلیغ یہ میرا حکم نہیں ہے, یہ میری سنت نہیں ہے, یہ میرا کام نہیں ہے, یہ تو اللہ کا امر ہے, یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے, یہ تو قرآن کا حدیث کا حکم ہے. میں نے تو ایک بھولا ہوا سبق یاد دلایا, میں نے تو بھولی ہوئی ذمہ داری کو تمہیں یاد دلانے کی کوشش کی ہے. میری بات نہیں ہے, میرا کام نہیں ہے, یہ اللہ کا امر ہے, اللہ کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے بلغوا عنی, میری طرف سے تبلیغ کرو. اور فرمایا ولو آیہ, اگر سے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. علماء فرماتے ہیں اس میں تخفیف ہے, آسانی ہے, آسانی ہے, سہولت ہے. ضروری نہیں کہ تم 6666 کم و بیش قرآن مقدس کی آیات کے حافظ ہو تبھی تم تبلیغ کرو. ساری ذخیرہ احادیث تم بخاری مسلم ترمذی پڑھ لو تب تم تبلیغ کرو. نہیں, ولو آیا, اگر تم ایک آیت بھی جانتے ہو, ایک حدیث بھی جانتے ہو, ایک مسئلہ بھی جانتے ہو, دین کی ایک بات کی گاؤں والوں, شہر والوں, مردوں عورتوں تمہیں خبر ہے, ولو آیا, اسی آیت کی تبلیغ کر دو, اسی حدیث کی تبلیغ کر دو, اسی مسئلے کو بتا دو. ضروری نہیں کہ تم پورا دین اسلام حاصل کر لو پھر تبلیغ کرو. ایک بات آ گئی اسی کی تبلیغ کرو, 2 آ گئی اسی کی تبلیغ کرو, 3 آ گئی اسی کی تبلیغ کرو, 5 آ گئی اسی کی تبلیغ کرو. پورا قرآن حفظ کر لیا, پورے قرآن کی تبلیغ کرو, پوری احادیث حفظ کر لی, پوری احادیث کی تبلیغ کرو. جتنا علم آتا جائے وہ تبلیغ میں آنا چاہیے, وہ دعوت میں آنا چاہیے, وہ امت تک, انسانیت تک پہنچنا چاہیے. کیونکہ تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آخری رسول ہیں, آخری پیغمبر ہیں, اور تم آخری امت ہو. اب تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے. وہ ذمہ داری جو 1.25 لاکھ نبیوں, رسولوں, پیغمبروں کو اللہ نے دی تھی وہ اللہ نے تمہیں عطا فرما دی ہے. اور تمہارا نام قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں, رسولوں, پیغمبروں کی صفات اور ان کا تذکرہ اور ان کے جو الفاظ قرآن میں بیان کیے ہیں وہ اللہ نے تمہارے لیے بیان کر دیے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح, کہ اللہ نے آدم کو چنا ہے, اللہ نے نوح کو چنا ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, ہم نے ابراہیم کو چنا ہے. جو لفظ قرآن میں ابراہیم کے لیے ہے, جو لفظ قرآن میں آدم کے لیے ہے, جو لفظ قرآن میں نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات نبیوں کے لیے ہے, وہ لفظ اللہ نے میرے لیے, تمہارے لیے اپنی ناسخ لارہ کتاب قرآن میں 22 پارے میں فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا. اصطفینا من عبادنا, اپنے منتخب بندوں کو. علماء فرماتے اصطفینا سے مراد امت محمدیہ کے گاؤں والے ہیں, امت محمدیہ کے شہر والے ہیں, امت محمدیہ کے عرب و عجم ہیں, امت محمدیہ کے مرد و عورت نبیوں, رسولوں, پیغمبروں کی طرح منتخب کیے گئے ہیں. جس طرح نبیوں نے, رسولوں نے, پیغمبروں نے دعوت کو, تبلیغ کو اپنا کام بنایا, اسی طرح سارے مسلمانوں کو, ایمان والوں کو, کلمے والوں کو اپنا کام بنانا ہے. آج ہم اپنے کام کو بھول گئے. آج ہمیں کھیت کی فکر ہے, دنیا کی فکر ہے, ملک و مال کی فکر ہے. فکر دنیا تجھ کو صبح شام ہے, اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے. ہم نے اپنا کام کمانا سمجھ لیا ہے, ہماری بیویوں نے, عورتوں نے اپنا کام پکانا سمجھ لیا ہے, اور ہمارے بچوں نے اپنا کام کھانا سمجھ لیا ہے. کہ مرد کمائیں گے, عورتیں پکائیں گی, اور بچے کھائیں گے. نہ مرد دین کی فکر کریں گے, نہ عورتیں دین کی فکر کریں گے. جب مرد دین کی فکر نہیں کریں گے, عورتیں دین کی فکر نہیں کریں گے, تو بچے کیسی فکر کریں گے, بچے کیسی فکر کریں گے؟ ماں باپ ہی جب غفلت میں ہے, ماں باپ ہی جب جہالت میں ہے, ماں باپ ہی جب منمانی منچاہی میں ہے, تو اولادیں کہاں دین پر آئیں گی, کہاں سنت پر آئیں گی, کہاں شریعت پر, کہاں عبادت پر آئیں گی؟ مردوں کا کام صرف کمانا نہیں ہے, عورتوں کا کام صرف پکانا نہیں ہے, بچوں کا کام صرف کھانا نہیں ہے. مردوں کا, عورتوں کا کام کیا ہے؟ وہ اللہ کے دین کی دعوت دینا ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, کہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں مرد بھی, اور اچھی باتوں کا حکم کرتی ہیں عورتیں بھی. یہ مسلمان مردوں کا بھی کام ہے, مسلمان عورتوں کا بھی کام ہے. یہ ہماری اصلی ذمہ داری ہے. کھانا کمانا اور پہننا, رہنا سہنا, یہ ہماری حاجتیں ہیں, ضرورتیں ہیں. اسلام اور دین اس سے منع نہیں کرتا. دین یہ نہیں کہتا تم کھیت پہ مت جاؤ, دین یہ نہیں کہتا تم دکان پہ مت جاؤ, دین یہ نہیں کہتا تم کارخانے میں مت جاؤ, دین یہ نہیں کہتا تم مال نہ کماؤ, دولت نہ کماؤ. دین کہتا ہے مال کماؤ,
کماؤ، دولت کماؤ، لیکن جنت کو نہ بھولو، آخرت کو نہ بھولو، خدا کو نہ بھولو، خدا کے دین کو، اسلام کو نہ بھولو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ ہے، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ان کی بیوی بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے، ان کے کام اور کاروبار بھی تھے، نبیوں نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے کام بھی انجام دیے ہیں۔ زکریا علیہ السلام لکڑی کا کام انجام دے رہے ہیں، داؤد علیہ السلام لوہے کا کام انجام دے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام معمار کا کام انجام دے رہے ہیں، حضرت زکریا بڑھئی کا لکڑی کا کام انجام دے رہے ہیں، سارے نبی رسول پیغمبر بکریاں چرا رہے ہیں۔ مال، دولت، روپیہ، پیسہ اس کے اندر لگنے کو منع نہیں کیا گیا، لیکن اگر یہ مال، یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ کارخانے، فیکٹریاں تمہیں دین سے، اسلام سے، سنت سے، شریعت سے دور کر رہی ہیں، پھر تمہیں تمہاری دکان، تمہارے کارخانے، تمہاری حکومتیں، بادشاہتیں، سلطنتیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ تبلیغ میں، دعوت میں یہ نہیں کہا جاتا دکانیں چھوڑ دو، کارخانے چھوڑ دو، فیکٹریاں چھوڑ دو، اسباب کو ایک طرف کر دو، نہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ الزام ہے، اتہام ہے کہ تبلیغ کے ذریعے سے چیزوں سے ہٹایا جا رہا ہے، نہیں۔ چیزوں کے استعمال کا وہ طریقہ جو نبیوں نے سکھایا ہے، جو صحابہ نے سکھلایا ہے، اس طریقے پر امت کو لانا ہے کہ تمہیں تمہارا مال دین سے دور نہ کرے، دعوت سے دور نہ کرے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار صحابی ہیں، اتنے بڑے تاجر ہیں، ایک اونٹ مال کا مصر میں ہے اور دوسرا اونٹ مدینہ منورہ میں ہے، سامان سے لدا ہوا اونٹوں کی ریل ان کی بنی ہوئی ہے۔ جب انتقال ہوا سونا کلہاڑی سے کاٹ کر تقسیم کیا گیا، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر تبلیغ کے لیے مدینہ منورہ آئے ہیں، اور مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہجری میں 1 دفعہ راہ خدا کا سفر کیا، 2 ہجری میں 6 دفعہ راہ خدا کا سفر کیا، 3 ہجری میں 5 دفعہ راہ خدا کا سفر کیا، 6 ہجری میں 3 دفعہ راہ خدا کا سفر کیا، 5 ہجری میں 4 دفعہ راہ خدا کا سفر کیا، 6 ہجری میں 3 دفعہ راہ خدا کا سفر کیا، 7 ہجری میں 1 دفعہ راہ خدا کا سفر کیا، 8 ہجری میں 3 دفعہ راہ خدا کا سفر کیا، 9 ہجری میں 1 دفعہ راہ خدا کا سفر کیا، 9 برس میں 27 دفعہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا میں گئے ہیں۔ اور ہر سفر میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ باوجود تجارت کے، باوجود دولت کے، باوجود سونے چاندی ہیرے جواہرات کے، ہر سفر میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راہ خدا کے سفر پہ ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس مال کو، دولت کو، روپے کو، پیسے کو اپنی ظاہری دنیا بنانے پر نہیں، جنت بنانے پر، آخرت بنانے پر، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے پر لگا دیا۔ تو مال، دولت، یہ اسباب اور چیزیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دی ہیں، اس لیے ہماری جان بھی اللہ کی امانت ہے، ہمارا مال بھی اللہ کا امانت ہے، ہمارا وقت بھی اللہ کی امانت ہے۔ اس دین پر ہمیں اپنی جان بھی قربان کرنی ہے، اپنا مال بھی قربان کرنا ہے، اپنی صلاحیت استعدادیں قربان کرنی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مسلمانوں تمہارے لیے رسول اللہ میں نمونہ ہے، رسول اللہ کی نبوت والی، رسالت والی، تبلیغ والی سنت کو زندہ کر دو گے تو اللہ اس سنت دعوت کی برکت سے، اس سنت تبلیغ کی برکت سے تمہارے ایمان کو مضبوط کریں گے، تمہارے اعمال کو مضبوط کریں گے، اور ایمان کا، قرآن کا، سنت اور شریعت کا نظام عالم پر اللہ تبارک و تعالیٰ قائم کر دیں گے۔ جب سارے مسلمان، سارے ایمان والے اس طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ 5 مہینے والوں کا کام نہیں ہے، 4 مہینے والوں کا کام نہیں ہے، چلے والوں کا کام نہیں ہے، تبلیغ کی جماعت کا کام نہیں ہے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہر امتی کا کام ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں پورے یقین کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی دعوت دیتا ہوں، اور میرا ہر متبع، میرا ہر امتی، چاہے وہ شہری ہو، دیہاتی ہو، امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، جو ہو، جہاں کا ہو، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، وہ میری طرح دعوت دیتا ہے، وہ میری طرح تبلیغ کرتا ہے، وہ میری طرح اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور تمہیں اپنا مقصد حیات، مقصد زندگی دعوت کو بنانا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہا سنت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حیات ہے۔ محمد، محمد، اللہ جزائے خیر کے علماء کو فرمایا محمد
محمد کہو تو لب مل جائیں گے، ہونٹ مل جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محمد لب مل گئے، ہونٹ مل گئے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو گاؤں والے، شہر والے، امیر و غریب، مرد و عورت اپنا کام بنا لیں گے تو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے ان کے قلب ملیں گے، ان کے دل ملیں گے۔ گاؤں والے شہر والوں سے مل جائیں گے، شہر والے گاؤں والوں سے مل جائیں گے، عرب عجم سے مل جائیں گے، شہری دیہاتی سے مل جائیں گے، امیر غریب سے مل جائیں گے، بڑے چھوٹوں سے مل جائیں گے۔ ایک الفت ہوگا، محبت ہوگا، پورا عالم کے اندر ماحول قائم ہو جائے گا۔ محمد کہنے سے قلب ملیں گے اور محمد کی سنت دعوت کو زندہ کرنے سے قلب ملیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حیات ہے۔ محمد، محمد پہلے میم سے مراد مقصد ہے، ہاں سے مراد حیات ہے، اور میم سے مراد محمد ہے، اور دال سے مراد دعوت ہے۔ مقصد حیات محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیں بتا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حیات دعوت ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حیات دعوت ہے، ایسے ہی ہمارا اور تمہارا مقصد حیات بھی دعوت ہے۔ میری زندگی کا مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ تیرا دین مولا ہر کچے پکے گھر میں پہنچ جائے۔ میں اسی لیے مسلمان، میں مسلمان اس لیے نہیں ہوں میں اکیلا جہنم سے بچ جاؤں، میں اکیلا جنت میں چلے جاؤں، میری قبر حشر میری آخرت سمجھ جائے، نہیں، میں مسلمان اس لیے ہوں تاکہ ساری دنیا کے اندر اسلام آئے، تاکہ ساری دنیا سنت پر آئے، ساری دنیا شریعت پر آئے، کوئی جہنم میں نہ جائے، ہر جنت میں چلا جائے۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں نمازی صرف اس لیے نہیں ہوں کہ میری آخرت سنور جائے، میری قبر حشر درست ہو جائے، بس نہیں، میں نمازی اس لیے ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے میرے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، میرے ہوتے ہوئے میرے رشتے داروں میں کوئی بے نمازی نہ رہے، میرے ہوتے ہوئے میرے گاؤں میں کوئی بے نمازی نہ رہے، میرے ہوتے ہوئے میرے قصبے میں کوئی بے نمازی نہ رہے، میرے ہوتے ہوئے میرے ضلع میں کوئی بے نمازی نہ رہے، میرے ہوتے ہوئے میرے صوبے میں، میرے ملک میں، پوری دنیا میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ اس لیے میں نمازی ہوں، اس لیے میں مسلمان ہوں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ ہم سب کا مقصد حیات ہے، اس کے لیے جوڑ ہے، اس کے لیے اجتماع ہے، اس کے لیے مشورے ہیں، اس کے لیے گاؤں والوں کو جمع کیا جا رہا ہے، شہر والوں کو جمع کیا جا رہا ہے، مردوں کو جمع کیا جا رہا ہے، عورتوں کو جمع کیا جا رہا ہے، چھوٹے بڑوں سب کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، مسلمانوں، کلمے والوں، حافظوں نہیں کہا، قاریوں نہیں کہا، عالموں نہیں کہا، جماعتیوں نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا، مسلمانوں، ایمان والوں، کونوا انصار اللہ، سب کے سب اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ۔ اس لیے سب نیتیں کرو، ارادے کرو کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عبادت کو، دعوت کو جمع کر کر پوری دنیا میں جماعتیں بنا کر پھریں گے، تاکہ ساری دنیا اللہ اس کے رسول کی طرف، قرآن حدیث کی طرف متوجہ ہو کر دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے۔ اس لیے سب کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ انشاءاللہ پورا دین سیکھیں گے، پورے دین پر عمل کریں گے، پورے دین کی دعوت و تبلیغ کو مقصد حیات بنا کر ساری دنیا میں اس اجتماع سے 5-5 ماہ کی، 2-2 ماہ کی مردوں کی مستورات کی جماعتیں انشاءاللہ لے کر سارے عالم میں جائیں گے، انشاءاللہ جائیں گے سارے عالم میں۔ بار بار نام لکھانا ہے، بولو، بار بار نام لکھانا ہے اور بار بار جانا ہے، اور ایک بار ایسا جانا ہے کہ پھر کبھی واپس نہیں آنا ہے۔ میری زندگی امانت، میری آرزو شہادت۔ امام الانبیاء شہادت کے شوق سے راہ خدا میں نکلے، مکہ سے پیدا ہوئے، مدینہ میں قبر ہے، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں لیکن ہماری قبر مکہ میں بنے گی، مدینے میں بنے گی، اللہ کے راستے میں بنے گی۔ اس نیت کے ساتھ ساری دنیا میں جائیں گے، جاؤ گے انشاءاللہ، اللہ قبول کرنا۔ لکھو محمد سفیان 1 برس 1 سال امریکہ میں جا رہے ہیں انشاءاللہ، دوسرا سال لگ گیا عربوں میں، تیسرے سال کے لیے امریکہ، انگلینڈ اور کینیڈا کے ملکوں میں انشاءاللہ جماعت جا رہی ہے۔ ساری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے اور جان و مال امانت ہے۔ اس وقت علماء کی تیسرے سال کے لیے 3 جماعتیں ہماری امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ میں ہندوستان کی، اور 50 جماعتیں ہماری دوسرے سال افریقہ اور یہ خلیج کے ملک سارے، قطر ہے، کویت ہے، اردن ہے، عمان ہے، یمن ہے، ساری دنیا میں تقاضے۔ ہندوستان کو اللہ نے مرکز کے اعتبار سے، ساری دنیا کے اعتبار سے دعوت کا مرکز ہندوستان نظام الدین میں، اور ساری دنیا کا علم کا مرکز یہ دیوبند سہارنپور اللہ نے بنایا ہے۔ ساری دنیا متوجہ ہیں، یہ جان و مال امانت ہے، ہمیں ساری دنیا میں جانا ہے انشاءاللہ۔ اس جماعت کو ہر گھر سے انشاءاللہ ایک آدمی دینا ہی دینا ہے بھائی ہمیں،
इज्तिमा से कोई घर ना बचे, कोई पर्दा न बचे हमारा। लेकिन ये कहते हमारा माहौल यहाँ बनाए, खाली इज्तिमा मोहितपुर वालों का नहीं है, बल्कि हमारे इलाके के हर घर के हर फर्द का इज्तिमा है। इज्तिमा से आने से वो तो तारीफ दुआ का दिन है, उससे पहले ये माहौल महल्ले में, इलाके में, गलियों में कैसे बनेगा? 2-4 के फिरने से नहीं बनेगा। ये सारे लोग जब निकल कर दूसरे गांव में जाएंगे, वहाँ मेहनत फिक्र होगी, जोड़ होगा। इसके एतबार से आप हजरात तकाजा ये है कि बड़ी जमात हमें यहाँ से सुबह से नगर 3 दिन के लिए चाहिए। कोई घर ना बचे आप हजरात का यहाँ से, जो हर घर से एक आदमी आधा खड़े जाओ, इंशाल्लाह देर मत करो कि इंशाल्लाह हमें सुबह से नगर जमात 3 दिन की देनी है। बड़ी जमात बड़े गांव बड़े काफले के साथ जाएगी, वहाँ फिक्र होगी इंशाल्लाह, मुतवज्जो होंगे। अब आप खड़े हो जाओ इंशाल्लाह, बोलो भाई, जिम्मेदार साथी खड़े हो जाओ, अब देर मत करो, सारी बात आपके सामने आ चुकी है, अब लंबा काम नहीं है, अब जल्दी खड़े हो जाओ। बस आप नियत करो इंशाल्लाह, नरेड़े के सारे हजरात खड़े हो जाओ, बस कोई घर ना बचे जिस घर से एक आदमी ना चले जाए अल्लाह के रास्ते में। खड़े हो जाए इंशाल्लाह और फरमाओ, नियत करो इंशाल्लाह, आप खड़े हो जाओ। भाई ये इज्तिमा से थोड़ा ही होगा, पूरा जिला हमारे यहाँ आ रहा, कहाँ से लोग कुर्बानी दे के आ रहे, उस इज्तिमा से पहले हर घर महल्ले का माहौल कैसे बनेगा? ये लोग मोहितपुर से खेल पूछा हजरात क्या क्यों आए, इसलिए आए। खड़े हो जाओ इंशाल्लाह, नियत करो, इरादे करो इंशाल्लाह। भाई कहाँ रफी, कहाँ भाई खड़े हो जाओ इंशाल्लाह। रफी कहाँ गया? रफी भाई खड़ा हो, रफी क्यों नहीं चलने का काम? माशाल्लाह। अजी कहाँ? अजी नाम खड़े हो जाओ, खड़ा हो जा। और बताओ भाई, नेड़े वालों की बात है, और जो जमात से आई हुई या बाहर के लोग हैं उनकी बात नहीं। बेटे खड़ा हो। इसरार भाई कहाँ? ए बदान इसरार भाई खड़ा हो, और को भी बता दो 4 को। वाह वाह, और फरमाओ माशाल्लाह। नकद पर मदद है माशाअल्लाह। कम से कम 25-30 आदमी के बाद निकलनी चाहिए सुबह को। उठ जा बेटे, अरे नौजवानों उठो उठो, माशाअल्लाह उठो उठो, खड़े हो जाओ। वाह वाह वाह, एक दूसरे को उठाओ, तैयार करो, खड़े करो। बाहर चलो, बाहर जो खड़े हुए हैं बाहर इकट्ठे हो जाओ बाहर। अमीर साहब कहाँ जमात के इनके साथ बैठे हुए? ये कामिल भाई आजे कामिल क्या नहीं बात है, चल रहा काम बाहर के चलो, के नाम लिखो, बाहर को इनके सबके नाम लिखो। वाह 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 वाह, कामिल अकमल मुकम्मल सब तैयार हो गए। वाह जी वाह, मुकम्मल जमात, वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कामिल राशिद जमील सलीम सब चले गए, अल्लाह कबूल फरमाए। वाह 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 वाह, अल्लाह कबूल फरमाए। सब बैठ जाओ, बाहर बैठ जाओ, नाम लिखवाओ। वाह भाई वाह, और साथी चला जाओ, एक और पहले बिठा लो एक जगह सबको भाई के, बाकी आगे बढ़ जाओ। आप भी, और आप करीब हो जाओ, आप आगे हो जाओ भाई, दुआ होगी, आगे हो जाओ। और करीब हो जाओ इंशाल्लाह। बढ़ते रहो, अच्छी कर लूँ, अच्छी कर लूँ। कहाँ भाई? भाई चलो आप चले जाइए, अच्छी कर लूँ।